السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ استنبول کے بارے میں 12 دلچسپ حقائق جو آپ نے یقیناً ان میں سے بیشتر کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، اور ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ انہیں حیرت انگیز اور دل لگی سے سنیں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ استنبول کا پہلا نام قسطنطنیہ تھا۔ استنبول فن تعمیر، اورینٹل کلچر، پریوں، غیر ملکی سیاحوں اور مصالحوں کی خوشبو سے بھرپور منظر کشی پیش کرتا ہے۔ مغربی اور مشرقی ثقافت کا یہ پگھلانے والا نقطہ 2000 سال سے رہا ہے، جو زمین کے سب سے طاقتور اور امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کے بارے میں ہر چیز دلچسپ ہے، لہٰذا آئیے ہم آپ کے ساتھ استنبول کے بارے میں کچھ تفریحی حقائق بیان کریں جو واقعی ایک منفرد شہر کے ہیں۔ دوستو، استنبول آپ کی توقع سے زیادہ پرانا شہر ہے۔ ہمارے آثار قدیمہ کے ماہرین نے حالیہ برسوں میں جو دریافت کی وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ استنبول کا علاقہ تقریباً 8000 سالوں سے آباد ہے، اور یہ واحد علاقہ ہے جو اتنے سالوں سے آباد ہے۔ استنبول سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، لیکن کبھی ملک کا دارالحکومت نہیں رہا۔ استنبول مختلف ناموں سے صدیوں سے 4 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت تھا: بازنطینی، رومن، لاطینی اور عثمانی سلطنت۔ تاہم 20ویں صدی 1930 میں جب مصطفیٰ کمال نے جمہوریہ کے لیے ترکی کا اعلان کیا تو انقرہ کو ترکی کا دارالحکومت بنایا گیا۔ ایک شہر، 2 براعظم۔ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو 2 براعظموں پر مشتمل ہے، ایک یورپ اور دوسرا ایشیا کے مابین قدرتی تقسیم ہے۔ اس شہر کا تاریخی مرکز یورپ کے کنارے پر واقع ہے۔ استنبول بہت سے ناموں کا شہر ہے۔ اس کا پہلا نام بزنطین تھا، جو افسانوی بادشاہ بیزاز کے نام سے 660 قبل عیسوی میں نوآبادیات نے ان کو دیا تھا۔ اس کے بعد رومن شہنشاہ قسطنطین عظیم کے بعد اسے قسطنطنیہ شہر کہا جاتا ہے۔ یہ نام استنبول غالباً قرون وسطی کے یونانی اظہار سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے شہر میں۔ اس شہر کا نام 1930 میں قسطنطنیہ کی بجائے استنبول رکھا گیا۔ ایک حیرت انگیز حقیقت دوستو یہ بھی ہے کہ چونکہ بہت سے لوگوں نے اب بھی اس شہر کا پرانا نام استعمال کیا ہے، لہٰذا ترک پوسٹ آفس نے لوگوں کو نئے نام کی عادت ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے قسطنطنیہ کے پتے کے ساتھ کسی بھی میل کی فراہمی بند کر دی تھی۔ 7 پہاڑیاں۔ دوستو، رومن شہنشاہ نے روم کی مشہور 7 پہاڑیوں سے مماثل کے لیے 7 پہاڑیوں پر قسطنطنیہ تعمیر کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ استنبول کی ہر پہاڑی پر ایک شاہی مسجد موجود ہے، ہر کونے پر مسجد۔ استنبول میں 3113 مساجد ہیں، جو ترکی کے کسی بھی شہر کی نسبت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی مسجد اور شاندار مسجد بلو مسجد ہے، جس کے 6 مینار ہیں، اور یہ استنبول میں واحد مسجد ہے جس کے اتنے زیادہ مینار ہیں۔ صوفیہ کی حیرت انگیز تاریخ۔ استنبول کے سب سے مشہور مناظر میں سے ایک حیرت انگیز صوفیہ چرچ تھا۔ یہ زیادہ واضح طور پر ایک قدامت پسند گرجا گھر 530 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ 9 صدیوں تک دنیا کا واحد سب سے بڑا چرچ تھا، اور یہ 3 دفعہ گرا اور 3 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ استنبول کے مذہب۔ استنبول میں مختلف ثقافتوں اور اس کے نتیجے میں متعدد مذہب کے پگھلانے والا ایک برتن تھا۔ آج کل باضابطہ طور پر اس شہر کی 99% آبادی مسلمان ہے، تاہم ماضی قریب میں ایسا نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس شہر میں مذہب اور نسل کا ایک بہت بڑا فرق تھا۔ مثال کے طور پر 1914 کی مردم شماری کے مطابق استنبول کی 35% آبادی اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی تھی۔ یہ زیادہ تر یونانی، ارمینی، عیسائی اور یہودی تھے۔
ناریل کی مہک چائے کے لیے جمع ہونے کے ساتھ ترکی کا شیشہ روایتی طور پر پسندیدہ مقامی سماجی سرگرمی میں رہا ہے۔ صدیوں سے اس نے استنبول کے باشندوں میں کبھی بھی اپنی مقبولیت کم نہیں ہونے دی۔ یہ اتنا عام ہے کہ استنبول میں کچھ جگہوں اور ریسٹورنٹوں پر عام نظر آتا ہے۔ یہ آرام دہ اور پرسکون کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ چائے کے مقابلے میں ترکی کافی۔ چائے کی واضح طور پر ترکی میں ایک مضبوط روایت ہے، تاہم یہ صرف نسبتاً حالیہ دنوں میں اس طرح کا مقبول مشروب بن گیا ہے کہ پچھلی چند صدیوں میں اصل قومی مشروبات ترکی کافی ہے، جس کی بنا کسی خاص طرح سے یہ بنائی جاتی ہے۔ تاہم کافی مہنگی ہو گئی اور اس حقیقت کی وجہ سے چائے کی جھاڑیوں کو بر اسود کے خطے میں اگایا جا سکتا ہے، جبکہ کافی پودے نہیں اگ سکتے۔ آج کل دونوں مشہور ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر آپ کو استنبول کے اشارے کے طور پر ایک گلاس پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تاریخی بازار گرینڈ بازار دنیا کا سب سے قدیم اور بڑا احاطہ بازار ہے اور دنیا کا پہلا شاپنگ مال ہے۔ 1456 میں تعمیر کردہ 64 احاطہ گلیوں میں تقسیم 4000 سے زائد اسٹورز ہیں اور ان میں 2 مساجد، 4 چشمے، ریسٹورنٹ، کیفے اور 2200 پرانے دروازے ہیں۔ صدیوں سے یہ دنیا کا ایک سب سے اہم تجارتی مرکز تھا۔ یہ بازار ہر گلی کی ساتھ منظم ہوتا تھا، جس میں صرف ایک قسم کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ ہر گلی کا نام تجارت کی نوعیت کا ظاہر کرتا تھا۔ یہ تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن آج کل ایسی کچھ مخصوص گلیاں ہیں، مثال کے طور پر زیورات کی گلی، قالین کی گلی، چمڑے کی گلی۔ استنبول کے گرینڈ بازار میں ہر سال 91 ملین سے زائد لوگ آتے ہیں، مطلب ہر دن 250,000 سے زائد لوگ آتے ہیں۔ دنیا کی تیسری قدیم ترین میٹرو۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ استنبول کا میٹرو دنیا کا تیسرا قدیم ترین شہر ہے۔ سب سے پہلے لندن ٹیوب 1863 میں بنی، اس کے بعد 1868 میں نیو یارک سب وے تھا، اس کے بعد استنبول 1875 میں بنا تھا اور یہ دنیا کا تیسرا قدیم ترین میٹرو ہے۔ دوستو، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔